الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ تھوڑا سا پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا آگے تشریف لا لیجیے، جن کو کوئی مجبوری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، وہ ٹیک بھی مت لگائیں، ادب احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں پیچھے آنے والے لوگ پیچھے ٹھہرے رہتے ہیں ان کے لیے جگہ بن جائے۔ تھوڑا سا آگے تشریف لا لیجیے۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر احسان فرمایا، انعام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں، اور رمضان المبارک کے تقریباً آدھے حصے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر ابھی 2-3 دن پہلے سے جو غیروں کا تہوار چل رہا ہے، کس طرح کی واقعات میں لوگ لگے ہیں۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا اور ہم ایمان والے نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم بھی کیا کر رہے ہوتے، کن حالات میں کس چیز کو مذہب سمجھ کر، دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے، اور کیسی بے تکی حرکتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہ محض اللہ نے کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والے ماں باپ نصیب فرمائے اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اب جب یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے تو اس نعمت کی قدردانی بھی کریں، اس نعمت کا احساس بھی کریں، اور اس نعمت پہ شکر بھی ادا کریں، اور اس نعمت کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پہ دی ہے ایمان کے ذریعے سے۔ اسی لیے کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا جو شخص مسلمان ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نہیں، جو شخص ایمان والا بنے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا چھوڑ کے جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، تفصیلی واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 6 سال کی عمر ہے، پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی ساتھ چھوڑ گئیں، وہ بھی ایک سفر کے اندر۔ تفصیلی واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا بھی ہوگا، بس مختصر اشارہ کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال تو تھا مکہ، ننیال تھا مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں تھے، والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، واپس مکہ آ رہے ہیں، راستے میں ہی ایک مقام ہے ابوا، وہاں پہ آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی 6 سال کی عمر میں۔ اور کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی والدہ ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خادمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے، علماء نے ایک سوال اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصومیت کی عالم میں، والد کا سایہ بھی ختم، والدہ کا سایہ بھی چلا گیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیادہ سپورٹ کی ضرورت تھی، ایک پیغام لے کے آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کو ساتھ دینے والے لوگ چاہیے تھے، آپ کے لیے رہبری کرنے والے لوگ چاہیے تھے، ہمت دینے والے لوگ چاہیے تھے۔ والدہ تو والدہ ہوتی ہے، والد تو والد ہوتے ہیں۔ گھر والی کے سامنے آپ کوئی مصیبت بیان کر دیں، بہت کم ہوں گے جو اس وقت تسلی دیں گے۔ وہ اس وقت تو عام طور پہ مزاج ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی آپ ہم سے پوچھ کے تھوڑی کرے تھے، اگر ہمارے سے مشورہ کر لیتے تو ہم اچھا مشورہ دیتے۔ لیکن یہی بات اگر کوئی اپنی پریشانی اپنی والدہ کے سامنے کر دے تو وہ فوراً سر پہ ہاتھ رکھے گی، تسلی دے گی، اپنے کنگن ہوں گے تو اتار کے دے دے گی، اگر تمہاری ضرورت میں یہ کام آتے ہیں تو اس ضرورت سے پوری کر لو، یا کوئی اپنی ایک چیز لا کے اپنی استطاعت کے مطابق وہ کہے گی، کسی نہ کسی انداز سے اپنی اولاد کی وہ پریشانی کو دیکھ کے بے قرار ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اتنے حالات آ رہے ہیں، اس وقت تو ضرورت تھی، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ کے کہہ رہے ہیں، تڑپ کے فرما رہے ہیں، کاش میری والدہ ہوتی، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوتا، میری والدہ مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کے جی امی کہتے ہوئے دوڑتا ہوا چلا جاتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی مختصر مدت میں والد بھی چلے گئے، والدہ بھی چلے گئے، والدہ کے بعد دادا نے آپ کو سنبھالا، 8 سال کی عمر تک پہنچے، دادا بھی چلے گئے، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھالا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بہترین رب ہیں، اللہ بہترین تربیت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی تربیت میں جب آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے اور کسی کے محتاج نہیں، اللہ بہترین تربیت کر کے بتائیں گے۔ اسی لیے کل بھی ایک بیان میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی، میں بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے جو عالم ارواح ہے، جہاں پہ ساری روحوں کو جمع کیا گیا تھا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری تربیت کرنے والا نہیں؟ رب کہتے ہیں جس شخص کو جس وقت میں جو بھی ضرورت ہو وہ ضرورت پوری کرنے کی صلاحیت جس کے اندر ہوگی وہ رب ہوگا، جس وقت بھی جو ضرورت پیش آ جائے، یہ ہے رب۔ تو سب سے پہلے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اللہ نے احساس دلایا کہ دیکھو بہترین رب میں ہوں، رب تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، پالنہار میں ہوں۔ تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ وہاں سے آئے اس دنیا کے اندر، پھر دنیا میں آنے کے بعد قرآن مجید پڑھنے لگے تو سب سے پہلی صورت میں پھر کس بات کا اقرار؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں پر بھی پھر رب کا اقرار کروایا گیا، رب رب، ہر جگہ رب۔ پھر رکوع میں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ، رب کا تذکرہ، رب۔ قرآن پڑھتے چلیں، آخر میں پہنچے، آخری صورت پہ جانے کے بعد پھر کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ پھر وہاں پہ آخری صورت کے اندر پھر اسی رب کا احساس دلایا گیا کہ وہ رب کو یاد رکھو، وہ رب کی طرف دوڑاؤ، وہ رب سے مانگو، وہ رب کا احساس رکھو۔ پھر دنیا کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے، ثم استقاموا، اس بات پہ پھر وہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور موت کے وقت بھی نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، دنیا چھوٹنے کا غم بھی نہیں، اولاد کا کیا ہوگا، کیسے رہیں گے، یہ غم بھی نہیں۔ پھر آخرت میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ نیک لوگوں کی جب روح چلے گی تو فرشتے سب باندھے کھڑے ہوں گے، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور فرشتے کہیں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پر، استقبال کر رہے ہوں گے فرشتے ان کے لیے۔ لیکن وہی نافرمان ہوں گے، کفر کے اندر، ظلمت کے اندر جن کی روحیں جائے گی تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، جہنم دہکائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو 2 طرح کے نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ تو فرمائے دیکھو دنیا کی زندگی میں جو رب کو رب مان کے زندگی گزارے گا اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی۔ تو وہ رب کا احساس الحمدللہ رب العالمین میں بھی، قل اعوذ برب الناس میں بھی، سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی، سبحان ربی العظیم میں بھی، الست بربکم عالم ارواح میں بھی اس رب کا اقرار کر کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے سب سے پہلا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہوگا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟
شروع ابتدا سے لے کے عالم ارواح سے لے کے قبر تک پہنچنے تک کی کیفیت کے اندر اسی رب کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایمان ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کی ہر آیت، دیکھیے جتنی نماز کی جتنی رکعتیں آپ پڑھتے ہیں ہر ایک میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ ضم سورہ چھوڑ دیتے ہیں فرض کی آخر کی 2 رکعتوں میں، لیکن سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ وہ اس کی ہر آیت اہم ہے، وہ ایک انڈیکس ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ وہ ایک ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کیسے پالنہار ہیں۔ جیسے واقعہ سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ پرندوں کو، چرندوں کو، مخلوقات کو رزق کیسے عطا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، تمہارے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس پتھر کو مارو اور توڑو۔ جب پتھر کو توڑا گیا تو پھر اس کے اندر سے اور ایک پتھر کا حصہ نکلا، اوپر سے اس کا شell الگ ہو گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا، وہ پورا بند تھا۔ جب اس کو توڑنے کا حکم دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا اس پتھر کے درمیان میں تھا، اور اس کے منہ کے اندر ایک ہرا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہنچایا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ جب نوازنے پہ آئیں تو تم گمان نہیں کر سکتے وہاں سے اللہ نواز سکتے ہیں، لیکن وہ یقین تو ہو۔ اسی لیے دعاؤں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اسی بندے کی قبول ہوگی جس کو یقین ہوگا کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا، اور جس بندے کو یقین نہیں ہوتی کیا ہے کہ میری دعا سنتے کہ نہیں سنتے، کہ مانتے یا نہیں، میری دعائیں مقبول ہوں گی یا نہیں، جس کے دل کے اندر شک ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کا در ایسا نہیں ہے جہاں شک لے کے جایا جا سکے۔ اللہ کا در تو وہ ہے جو تم سوچ نہیں سکتے، بظاہر تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، جس کو دنیا میریکل کہہ لے، عجوبہ کہہ لے، معجزہ کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ممکن ہے۔ اسی مثالوں کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی وہ فرعون کے غرق ہونے کے واقعے کو بیان فرمایا، کبھی بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پتوں کے درمیان میں رزق کو کیسے اتار رہے ہیں۔ کبھی فرعون کو بتایا کہ دیکھو چلتے پانی کے اندر اللہ کیسے راستے بنا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک ہی نسخہ چلتے رہے، سب کے لیے ایک ہی فارمولہ چلے گا، نہیں، جو راستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لیے بنا تھا وہ راستہ فرعون کے لیے باقی نہیں رہا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہر ایک کے لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے اللہ کی قدرت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بات شروع ہوئی تھی ایمان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یقین کی دولت اور ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو آپ کی والدہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دادا نے پرورش کی، 8 سال کے بعد سے لے کے آپ کے چچا نے آپ کو سنبھالا، بہت ساتھ دیا، ہر حالت کے اندر ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد بھی، نبوت ملنے سے پہلے بھی بہت سنبھالا، لیکن آخر وقت آیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سارے سرداران بیٹھے، ابو طالب کا آخری وقت ہے، ایمان نہیں لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بار بار کہہ رہے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، پیارے چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ بول دیجئے، یقین کر لیجئے۔ حالانکہ ایک ظاہری اعتبار سے ان کا یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ کسی انداز میں کسی قدر اتنا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے پاس قحط پڑ جاتا تو میں اپنے بھتیجے کو بچپنے ہی کے اندر میں ایک میدان میں لے جا کے کھڑا کرتا اور چند الفاظ کہتے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، میرے بھتیجے کا پیارا چہرہ جس کی دہائی دے کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا کہ اے اللہ اس معصوم صورت کو دیکھ کر آپ بارش برسا دیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارشیں برس جایا کرتی تھیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی محبت اور چاہت تھی، لیکن آخر وقت آیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، ایمان لا لو، لیکن عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب یہ سرداران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھو، اگر تم کلمہ پڑھ کے بھتیجے کا دین قبول کر لو گے آنے والے لوگ تمہیں تھوکیں گے کہ موت کے ڈر سے تمہاری بہادری کہاں چلی گئی، تم بزدل ہو گئے جو موت کے ڈر سے تم نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں۔ یہ آخری جملہ تھا، اس دنیا سے چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے چچا کے جانے سے میرا ایک بازو چلا گیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے چچا ایمان نہیں لائے، لیکن میں اللہ کو مناؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا تاکہ میرے چچا کی اللہ مغفرت فرمائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جو ایمان پہ نہ مرے، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے جو نہیں بدلے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا، بخاری شریف میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرے والد جو بت پرستی میں زندگی گزارے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے قانون کے اعتبار سے ان کے لیے فیصلہ جہنم کا کیا جائے گا۔ سارے لوگوں کے سامنے میں وہ شرمندگی محسوس کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قانون جو کفر پہ، بے ایمانی پہ اس دنیا سے جائیں گے، آخرت کا ہمیشہ کے جہنم کا فیصلہ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اس کے اندر کوئی اعمال کے اندر کمی آ گئی، کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے، یا اللہ فضل کا معاملہ فرما کے بخشش کر دے، ایمان اگر باقی ہوگا، ایمان زندگی میں رہے گا، ایمان لے کے اس دنیا سے جائے گا تو اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ بے ایمان کے لیے کسی حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ایمان والوں کے لیے، اور نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جس چچا نے آپ کو سنبھالا ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ نہیں، آپ مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، کتنی بڑی نعمت، ایمان کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ نعمت کی قدردانی کریں۔ اب اس نعمت کی قدردانی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ احساس ہمیں ہو کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ کھانا پینا ایسے تو سارے لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم سے کم محنت سے انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات جو ہے جانور، وہ ہم سے کم محنت کیے بغیر ہم سے اچھا کھا پی کے، یعنی اپنا پیٹ بھر کے تینوں وقت کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ کرنے لگو جیسے پرندے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں ایسے رزق دیں گے جیسے پرندوں کو دیتے ہیں۔ کیسے رزق دیتے ہیں؟ صبح کے وقت خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے بھرے پیٹ اپنے گھروں کو لوٹ کے آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ختم نہیں ہوئی، اللہ کی وہ طاقت ہے، اللہ کی وہ قدرت ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت اور مدد کو اتارنے کے لیے جو ایمان کا معیار چاہیے وہ ایمان مطلوب ہے۔ وہ ایمان کی تربیت کروائی جا رہی ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر، اس کے اندر تربیت کروائی جا رہی ہے۔ یہ کمانے کا، کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ بار بار یہ بات سنتے ہیں، کہی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یہ کھانے پینے کے لیے یہ دن نہیں آئے ہیں، یہ عبادتوں میں کھپانے کا وقت ہے۔ کھپ جائیں، تھک جائیں، تھکن ختم ہو جائے گی، لیکن اس عبادتوں کے ذریعے سے جو اجر ملے گا وہ اجر باقی رہے گا۔ پچھلے رمضان میں تھکے تھے روزے رکھ کر، عبادتیں کر کے، لیکن ایک وقت کے بعد وہ تھکن ختم ہو گئی، لیکن انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کے پاس باقی ہے۔ ایسے ہی رمضان کی رمضان کے اندر اپنے آپ کو تھکا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لگا دینا ہے۔ کتنے سجدے اللہ کے ہم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مانگنے کا مزاج بنائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، دل کی سختی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل نرم ہوگا وہ اچھے اخلاق والا ہوگا، اور جو اچھے اخلاق والا ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا قساوت قلبی کا کہ دل کی سختی کس طرح کم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نسخے بیان فرمائے۔ موطا امام مالک میں ہے، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان
بیان فرمایا زیادہ باتیں کرنے والا جو شخص رہے گا اس شخص کا دل سخت ہو جائے گا. اس لیے زیادہ دنیا کی باتوں سے، زیادہ دنیا کے تبصروں سے، زیادہ دنیا کے تذکروں سے اپنے آپ کو بچائیں. بھئی جو چیز مجھ سے متعلق نہیں ہے بیکار میں اس میں تذکرہ کر بے جا بحثوں میں اپنے آپ کو لگا کر کیا فائدہ اور کیا حاصل ہونے والا. تو اسی لیے ایک ہمارے صوفیاء اکرام ایک نسخہ دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے پہلے تولو پھر بولو. تولو بولو کا مطلب یہ کہ یہ بات میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہی ہے یہ بولنا کتنا اہم ہے. اگر نہیں بولوں گا تو میرا اپنا ذاتی جانی مالی یا کچھ نقصان ہوگا، یا آگے والے کا جانی مالی کچھ نقصان ہوگا، یا اس کا جانی مالی کچھ فائدہ ہوگا، یا میرا کچھ جانی مالی فائدہ ہوگا. یہ پہلے سب سے پہلے تولیں، تولنے کے بعد اس کے بعد بولا جائے. اور پھر بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے غلط باتیں جو ہوتی ہیں غلط باتوں پہ ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے. یعنی غلط باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہے. بعض باتیں مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، بعض لوگ مزاج کے خلاف کی باتوں کو بھی اتنی اہمیت دے دیتے ہیں جیسے یہ شریعت کی بات ہو. بھائی میرا ایک مزاج ہے تو میرا اپنا مزاج میں ان پہ چلاؤں گا جن پہ چلتا ہے. ساری دنیا پہ میں اپنا مزاج چلانے کا پابند نہیں ہوں، جس سے میری ضرورت نہیں، جس سے میرا تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں بھائی میں تو جو کچھ ہے سیدھا میں صاف دل کا ہوں، منہ پہ بول دیتا ہوں، منہ پہ بول دیتا ہوں. بھائی منہ پہ بولنا یہ تو بہت بڑی اور احمقانہ حرکت ہے. مقصد تو برداشت کرنا ہے. آپ کے شریعت کے خلاف بات اگر ہو رہی ہے تو اس کو بولا جائے، اس کے بارے میں صحیح انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بھی طریقہ موجود ہے کہ کس انداز سے بولا جائے. کوئی شریعت کی بات کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ اپنے مزاج کے خلاف بات ہو گئی، کہتے ہیں منہ پہ بول دیا. بھائی برداشت کرنا اس کا نام نہیں ہے. میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. بھائی اچھی بات برداشت کر کے کون سا کمال کر رہا ہے؟ اچھی بات تو برداشت کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے. برداشت تو غلط باتوں کو ہی کیا جاتا ہے. تو اس لیے مزاج کے خلاف کی باتوں کو برداشت کرنا یہ اخلاق کی ایک علامت ہے. اور دوسری چیز، بعض لوگ غلطیاں نظر آ جاتی ہیں لوگوں کی. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا، یا کسی اور بزرگ سے شاید کسی نے آ کے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں یہ بات سنی. ان سے آ کے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے آپ کے بارے میں یہ بات سنی. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میری پیٹھ پیچھے میری برائی کرنا یہ تو غیبت ہوئی، اور غیبت کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا؟ تو یہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائیاں کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے کہا، یعنی جب بیجا باتیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر یہ غیبتیں ہی آئیں گی، لوگوں کے تذکرے ہی آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو. یہ ایسے ہی ہے، آیت نازل ہے قرآن مجید کی، یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اس بھائی کا جس کی غیبت کر رہے ہو، یہ تصور کرو، امیجن کر لو کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد وہ مردار ہے اور اس کا کچا گوشت نکال کے تم کھا رہے ہو. کیا یہ پسند کرے ہوئے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو ناپسند کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے برابر کی چیز ہے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو کیا پھر بھی نہیں بول سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعتاً برائی اگر ہے یہی غیبت ہے، ورنہ اگر برائی نہیں ہے پھر بھی تم بنا بنا کے بول رہے ہو، یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ غیبتوں سے، بے جا تذکروں سے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے بارے میں فرمایا، ایک آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت نمازیں پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک عجیب عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم آگے بڑھے، وہیں ٹھہر گئے، پھر اس کے بعد 2 قدم پیچھے آ گئے. نماز ختم ہو گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک عجیب عمل آپ کا دیکھا جو کبھی ہم نے آپ کا نماز میں نہیں دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، اسی درمیان میں اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، جنت میرے سامنے کر دی گئی، تو میں نے ایک انگور کے خوشے کو جنت کے اندر لٹکتا ہوا دیکھا. تو میرا ارادہ ہوا میں جاؤں اس انگور کے خوشے کو توڑ لوں. جیسے میں آگے بڑھا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں انگور لے آؤں گا قیامت تک آنے والی ساری نسلیں، کیونکہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ انگور کھاتے رہے گی لیکن کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک وجہ یہ، اور دوسرا یہ کہ جب انگور کا خوشہ دنیا میں آ گیا
جب انگور کا خوشہ دنیا میں آ گیا تو لوگ ایک جنت کی نعمت کو دنیا میں دیکھ لیں گے. اب جب جنت کی نعمت دنیا میں دکھ جائے گی تو پھر اب نعمت کو دیکھ کے ایمان لانا، یہ دیکھ کے ایمان لانا ہوا، غیب پہ ایمان لانا نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ تو غیب کا ایمان چاہتے ہیں. تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ خوشہ میں لے کے آؤں تو آج کے بعد جو بھی ایمان لائے گا اس کا ایمان اللہ قبول ہی نہ کرے، اس لیے میں رک گیا. پھر اس کے بعد میرے سامنے جہنم کر دی گئی تو میں نے فوراً اپنے پیروں کو پیچھے لے لیا اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کثرت سے جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے. فوراً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئیں اور پوچھنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے عورتیں کثرت سے جہنم میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حصائد السنتہن، ان کی اپنی زبان کی جو پیداوار ہے، زبان کی جو کھیتیاں ہیں، اس کی کثرت کی وجہ سے، یعنی زبان سے جو الفاظ وہ نکالتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تفصیل سے الفاظ بیان فرمائے کہ تم لوگ ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو، لوگوں کو تانے مارتی ہو، غیبت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور اس حد تک کرتے ہو کہ جب کوئی تمہارے مقصد کے خلاف کی چیز ہو جائے اور تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو فوراً اپنے اس شوہر سے کہہ دیتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ما رأیت خیرا منک قط، میں نے تمہارے ذریعے سے آج تک کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، مجھے اچھائی ملی ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے. تو الغرض وہ زبان کی باتوں کو بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے جو بات چیت کرنے والے بیکار باتوں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، ضرورت اور بیکار کی بات گھنٹے گھنٹے باتیں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے قساوت قلبی آتی ہے، دل کی سختی آتی ہے. جب دل کی سختی آ جاتی ہے تو پھر آدمی کو دوسرے کا درد احساس نہیں ہوتا، دوسرے کا درد محسوس نہیں ہوتا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی پریشانی کو سمجھتے اور ہر ایک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی فرمایا کرتے. اور سخاوت کا یہ عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے اندر ہوتا تھا. پہلی جمعہ میں بھی اور رمضان سے پہلے کے جمعہ میں بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کا رمضان کے اندر معمول بنائیں. 5 روپے ہی صحیح، 10 روپے ہی روزانہ ایک معمول بنا لیں، ہفتے بھر کے اندر جمع کر کے اس کو صدقہ کر دیں. عبادات اور دعاؤں کا اہتمام بھی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت من ریح المرسلہ، یعنی چلنے والی تیز ہوا کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت چلتی تھی. چلنے والی ہوا کا مطلب کیا ہے؟ جب ہوا چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ امیر کا گھر ہے یا غریب کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ فقیر کا ہے یا مالدار کا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اپنا ہے یا غیر ہے یا رشتہ دار ہے، سب کے پاس وہ ہوا پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سخاوت کا یہی عالم تھا. اور سخاوت کا یہ عالم، ایک واقعہ آتا ہے احادیث کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک اعرابی بدو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو پکڑ کے اس نے گھسیٹا اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھینچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر یہاں گلے میں آ کے پھنس گئی. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر کو آنے لگی. تو اس نے کہا کہ مجھے مال دو، مجھے ضرورت ہے، مجھے مال دو، مجھے مال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا آیا تھا سب صدقہ ہو گیا، سب میں نے عطا کر دیا. کہا کہ نہیں مجھے چاہیے، ضد پہ اصرار پہ بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ کہیں سے کچھ ہو تو لے کے آؤ قرض کے طور پر اور وہ لاؤ میں اس کو دے دوں. اور حضرت بلال سے منگا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی دے دیں تو میری یہ تمنا اور آرزو نہیں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں، سب کا سب میں عطا کر دوں گا سوائے ایک قیرات کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیان کر رہے ہیں اس وقت ایک قیرات ایک وزن ہوتا تھا، اس زمانے کا 1 روپیہ سمجھ لیجئے، ایک سکہ سمجھ لیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک قیرات قرض تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وہ ایک قیرات کے علاوہ میں سب کو صدقہ کر دوں گا. یہاں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی اہمیت کو بیان فرمایا تو دوسری طرف قرض کے ادا کرنے کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا. تو اس لیے سخی بنے، اور سخی بننے کے اندر زکوٰۃ، صدقات، عطیات یہ سب کچھ آپ دے رہے ہوتے ہیں. تھوڑی سی تحقیق کر لیں، زکوٰۃ کے اندر تھوڑی زیادہ تحقیق کر لیں، باقی صدقات عطیات ہوں تھوڑی سی تحقیق کر لیں، سمجھ میں آ جائے بھئی یہ ضرورت مند نظر آ رہا ہے. اللہ کے نام پہ بھروسہ کر کے اتنی کھوج میں لگ جاتے ہیں لوگ، اتنی کھوج میں لگ جاتے ہیں، بلکہ ان کی کھوج کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پورا پلان بنا کے کہ نہیں دینا ہے،
یعنی آخر میں یہ بولنا چاہتا ہے کہ کوئی مستحق ہی نہیں ہے۔ تو اس حد تک کہ اگر اللہ بھی ہمارے اعمال کے اعتبار سے، ہمارے دلائل اور ہمارے اعمال کے اعتبار سے اگر اللہ فیصلہ کرنے پہ آئے، ہمارے ایک ایک عمل کے اخلاص کو اگر اللہ کھوجنے لگے، تو پھر ہم کسی درجے کے اندر جنت کے مستحق ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے جہاں زکوٰۃ، جہاں لازمی جو فرائض ادا کرنے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر تحقیق کریں اور مکمل صاحب استطاعت کو ادا کریں۔ باقی صدقات ہیں، عطیات ہیں، بس بند مٹھی کے ساتھ دیتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا، اس چیز کا احساس رکھ کر کوشش کریں کہ روزانہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہو اتنی استطاعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اور افطار کرانے کی اہمیت پہ کل کوئی بتا رہے تھے کہ نہیں، افطار تو اپنے پانی سے اپنی چیزوں سے کھولنا ہے، نہیں، افطار دوسرے کے بھی مال سے کیا جا سکتا ہے، دوسرے کو بھی کرایا جا سکتا ہے۔ کسی دوسرے کا کھجور کھا لینے سے آپ کا ثواب اس کو نہیں جائے گا، آپ کا ثواب تو آپ کو ملے گا، لیکن کھلانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو کھلا رہا ہے اس کے روزے کے برابر بھی ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، اپنے کھجور سے اور اپنے پانی سے یا اپنی چیزوں سے روزہ کرنا وہاں ضروری ہے جہاں پہ یہ یقین ہو کہ آگے والے کا مال سارا کا سارا حرام ہے، اس کا کچھ مال بھی حلال نہیں ہے۔ یہ جب یقین ہوگا تو اس وقت اپنے مال سے افطار کریں گے۔ لیکن اگر کوئی روزہ افطاری کروا رہا ہے اور مسلمان ہے اور ظاہری حالت سے وہ حلال کمانے والا نظر آ رہا ہے تو اس کے مال سے افطاری کی جا سکتی ہے، کرائی جا سکتی ہے۔ اور افطار کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بھئی صرف غریبوں کو کرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط نہیں رکھی، غریب امیر کو بھی کرا سکتا ہے، امیر غریب کو بھی کرا سکتا ہے، اور امیر امیر کو بھی کرا سکتا ہے، غریب غریب کو بھی کرا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کیا کرتے، ایسے ہی بس بیٹھ کے سن لیے اڑ گئے، واہ ماشاء اللہ کیا بیان تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا مزاج نہیں تھا۔ فوراً صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنی کھجوریں بھی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ہر ایک کو پیش کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پانی بھی پیش کر دو تم افطار میں، افطار کرانے والے شمار ہوگے اور اس کے بدلے میں بھی تمہیں افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ آسان دین ہے، آسان دین ہے، رسوم و رواج سے پاک دین ہے، رسوم و رواج اور لوگوں کی بنائی ہوئی عبادتوں سے پاک دین ہے، صاف ستھرا 2 اور 2 4 کی طرح دنیا کے دین کا نظام چلتا ہے۔ تو اس کے اندر ہیر پیش، یہ اس طرح کی فلاں نے یوں کہا تو فلاں نے یوں کہا، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کا دین واضح مکمل ہے اور 2 اور 2 کی طرح، 2 اور 2 4 کی طرح بالکل صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دین قیم پر اور اس درست راستے پر اور اس جنت کی طرف لے جانے والے راستے پر ہم سب کو چلائے، اور اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو ہمارے لیے خیر کا، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔